تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ میں انشاءاللہ آج ہم سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ علی حسب ترتیب سب سے پہلے دوسرے رکوع کا ترجمہ ہوگا، پھر اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے دی لقمان کو حکمت، دانائی، عقل مندی۔ انشکر للہ، کہ شکر ادا کر اللہ کا۔ ومن یشکر، اور جو شکر ادا کرے گا فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ شکر ادا کرے گا اپنے ہی ذاتی فائدے کے لیے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے گا فإن اللہ غنی، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ، حمید، تمام تعریفوں والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے حکم دیا انسان کو، بوالدیہ، اس کے والدین کے متعلق، حملتہ امہ، اٹھاتی ہے اس کی ماں اس کو پیٹ میں، وہنن علی وہنن، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، وفصالہ، اور پھر اس کی دودھ چھڑانے کی مدت، فی عامین، 2 سال میں ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر، الی المصیر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تجھے مجبور کرے، علی، اس بات پر، ان تشرک بی، کہ تو میرے ساتھ شریک کرے، ما، اس چیز کو، لیس لک بہ علم، جس کا تجھے کوئی علم نہیں، فلا تطعهما، پس ان دونوں کی اطاعت مت کرنا، وصاحبهما فی الدنیا، اور ان دونوں کی یعنی والدین کی ساتھ مصاحبت رکھ اور ان دونوں کا ساتھی رہے دنیا کے اندر، معروفاً، دستور کے مطابق، اچھے طریقے کے مطابق۔ واتبع، اور پیروی کر، سبیلا، من، اس شخص کے راستے کی، اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم، پس میں تمہیں بتلاؤں گا، بما کنتم تعملون، وہ جو تم عمل کرتے تھے۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انہا، ان تکو، اگر تو کرے، مثقال حبۃ من خردل، کوئی بھی عمل جو رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، پس وہ عمل ہو کسی چٹان کے اندر، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے کر آئے گا، ان اللہ لطیف، بے شک اللہ باریک بین، خبیر، خبردار ہے۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، قائم کر نماز کو، وامر بالمعروف، اور حکم دے نیکیوں کا، ونہی عن المنکر، اور منع کر برائی سے، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اس تکلیف پر جو تجھے پہنچے، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ضروری کام ہے، بے شک یہ مضبوط کام ہے، اور بے شک یہ بہت ہمت والے کام ہیں۔ اس عزم الامور کے 2 ترجمے کیے جاتے ہیں، جیسے میں تفسیر میں واضح کر دوں گا۔ ولا تصعر خدک، اور مت پھیر اپنے رخسار کو، للناس، لوگوں سے، ولا تمشی فی الارض، اور مت چل زمین میں، مرحن، اتراتا ہوا، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، کل مختال، ہر خود پسند شخص کو، فخور، تکبر کرنے والے کو۔ وقصد فی مشیک، اور میان روی اختیار کر اپنے چلنے میں، وغضض من صوتک، اور پست کر اپنی آواز کو،
ان انکر الاسواتی، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے۔ یہاں پر سورہ لقمان کا دوسرا رکوع پورا ہوا اور یہ 19 آیت اس کی تام ہوئی۔ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دوسرے رکوع سے پہلے جو دلیل بیان کی کہ اعمال صالحہ پر اللہ تعالی جنت دیتے ہیں، ایمان پر اللہ تعالی جنت دیتے ہیں، اور اللہ کے علم اور قدرت پر اللہ نے جو دلیلیں بیان کی، یہ دلیلیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالی کے علم پر تھی، اسی طرح اللہ تعالی کی توحید پر بھی یہ دلیلیں تھی۔ اس لیے دوسرے رکوع کی تمہید میں ہی فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، عدم سے وجود دینے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، خالق صرف ایک اللہ ہے، لہذا جب خالق ہر چیز کا ایک اللہ ہی ہے تو عبادت بھی صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ اس مضمون کو، توحید کے اس مضمون کو کہ عبادتوں کا مستحق صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اس لیے کہ تخلیق کی صفت اس کے پاس ہے، جیسے اوپر کے اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرتوں سے اس کو واضح کیا، اسی طرح اس توحید کے مضمون کو آگے حضرت لقمان علیہ السلام کی قول سے بھی واضح کیا جائے گا۔ گویا کہ عقلی دلیل دینے کے بعد اس بات کو نقلی دلیل سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ لقمان علیہ السلام یہ وہ شخص تھے کہ جس کو عرب بھی جانتے تھے اور عرب بھی اس کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور اس کے قول کو ایک سند اور ایک حجت سمجھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسے شخص کو جو ان کے نزدیک بھی محترم تھا، معزز تھا، سمجھدار اور دانا تھا، اور جس کے قول کو وہ اپنے لیے ایک حجت سمجھتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی شخص کے قولوں سے اور اسی شخص کی کتابوں سے اور اسی شخص کے باتوں سے شرک کی برائی اور توحید کی اچھائی کو بیان کیا، اور وہ امور بیان کیے اور وہ احکامات بیان کیے جن احکامات کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام دعوت دیتے ہیں۔ تو عقلی دلیل سے بھی اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمناً رسالت ثابت ہوئی، اور نقلی دلیل سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید ثابت ہوئی اور انبیاء کرام کی اور خصوصاً جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہوئی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کون تھے؟ اتنی بات تو ثابت شدہ ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس کا قول جو ہے عرب کے نزدیک حجت سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کے قول کو نقل کر کے قوم عرب پر جو ہے ایک حجت قائم کی جا رہی ہے۔ باقی فی نفسی یہ شخص کون تھا تو اس کے متعلق مختلف اقوال آئے ہیں، جیسے بعض حضرات نے کہا کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجے تھے اور ان کی بڑی طویل عمر تھی، 1000 سال انہوں نے عمر پائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے اور اس کے زمانے تک میں یہ قاضی تھے۔ پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دے دی تو پھر فیصلہ کرنا اس نے لوگوں کے درمیان چھوڑ دیا، اس لیے کہ نبی کی موجودگی میں پھر نبی کی اجازت کے بغیر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو بعض حضرات کا یہ قول ہے اور بعض حضرات کا یہ قول ہے، اور یہی مشہور اور اکثر علماء نے اسی کو اور اکثر مفسرین نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ یہ حضرت لقمان جو ایک حبشی تھے اور ایک غلام تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی شرافت، اس کی نجابت اور اس کی اچھی خوبیوں کی وجہ سے اس کے دل میں حکمت کا القاء کیا اور یہ حکمت کی باتیں کہنے لگے، اور لوگ دور دور سے آ کر اس سے حکمت کی باتیں سنا کرتے تھے، اور ہر طرف جو ہے اس کی حکمت کی اور اس کی دانائی اور اس کی سمجھ اور اس کی فہم کا جو ہے شہرہ تھا، اور ہر طرف جو ہے اس کی باتوں کا پرچار تھا، اور لوگ جو ہے اس کی باتیں جو ہے ایک دوسرے کے سامنے بطور دلیل بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ لقمان جو ہے یہ نبی نہیں تھے، یہ ایک نیک دل شخص تھے، ایک اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے، اور چونکہ اس کا قول جو ہے ان حضرات کے نزدیک معتبر تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے عقلی دلیل کے بعد نقلی دلیل سے توحید کا اثبات فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، بالتحقیق ہم نے ہی لقمان کو حکمت دی۔ حکمت دانائی کو کہتے ہیں، حکمت سمجھ بوجھ اور فکر کو کہتے ہیں، حکمت علم کے مطابق عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو ترجیح دی
یہ حکمت نام ہے علم کے مطابق عمل کرنا۔ تو لقمان علیہ السلام کو ہم نے دانائی اور سمجھ دی۔ دانائی اور سمجھ تو دیگر قوموں کے اندر بھی تھی، کافروں کے اندر بھی تھی، لیکن ایسی دانائی اور سمجھ تھی کہ جو حق کے موافق، تو جو حق کے موافق دانائی اور سمجھ ہو اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں جا بجا اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام کا جب ذکر کیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہم نے انبیاء کرام کو کتاب دی اور ان کو ہم نے حکمت دی۔ حکمت سے مراد یہی دانائی اور سمجھ ہے جو ایک سمجھدار انسان کے پاس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں حدیث ہے، پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو صرف پیغمبر علیہ السلام نے آپ کو بتائی ہے اور دیگر جو ہے مسلمانوں سے اس کو چھپایا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ نہیں، میرے پاس بھی وہی قرآن اور حدیث کا علم ہے جو سب مسلمانوں کے پاس ہے، اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فہم ہے، ایک سمجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ تو یہ حکمت وہ فہم اور سمجھ ہے جو حق کے موافق ہو، جو سچ کے موافق ہو، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو نظری اور فکری سوچ ہوتی ہے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ انشکر للہ، شکر ادا کر اللہ کا، یہ حکمت کی پہلی جو ہے بنیاد ہے، توحید کی پہلی بنیاد کہ اللہ کی عبادت کیوں کریں، تو اللہ کا شکریہ اللہ کی عبادت کی صورت میں ہم کیوں ادا کریں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے، اس کی عبادت اور اطاعت کے ذریعے اس کی شکریہ ادا کرنا، اس لیے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا۔ اور ایک سلیم الفطرت انسان کی فطرت کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اپنے منعم کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور وہ اپنے منعم کے احسان کو، اپنے انعام کرنے والے کے احسان کو مانتا ہے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ ایک سلیم الفطرت انسان کے اندر، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک جانوروں کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اگر آپ کسی کتے کے سامنے جو ہے کچھ ہڈی ڈال دو تو اگلے دن وہ آپ کے سامنے دم پھیلائے گا اور آپ پر بھونکے گا نہیں۔ کسی بلی کے سامنے، کسی دیگر جانور کے سامنے آپ کوئی بھی اس کو کھانے پہ، وہ آپ کو شکریہ اپنے حرکتوں سے اور اپنے افعال کے ذریعے ادا کرے گا۔ تو ایک سلیم الفطرت کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے منعم حقیقی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ اس کی اطاعت اور عبادت کے ذریعے سے ادا کرے۔ تو سب سے پہلا حکم یہی دیا گیا، انشکر للہ۔ یہ تمام عبادتوں اور اطاعتوں کی روح ہے کہ اللہ کا آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے، اس لیے کہ وہ منعم حقیقی ہے، اس لیے کہ اس نے آپ کو عدم سے وجود دیا اور پھر زندگی گزارنے کے جتنے اسباب اور سامان ہیں وہ آپ کو مہیا کیے۔ اس لیے آپ پر اللہ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کا شکریہ اس کی عبادت اور اطاعت کے ذریعے سے ادا کریں۔ انشکر للہ، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو یہ جو اللہ کی شکریہ اور اللہ کی عبادت اور اطاعت کے ذریعے سے اس کے احسان کے ماننے کو کہا جا رہا ہے، تو اس سے کوئی اللہ کو فائدہ پہنچے گا، اس کی خدائی میں اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وَمَن يَشْكُرْ، جو شکریہ ادا کرے گا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جب وہ عبادت اور اطاعت کے ذریعے اللہ کا شکریہ ادا کرے گا تو اس میں اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ساری خدائی مل کر، جن اور انس فرشتے سب کے سب مل کر اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی خدائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہونا، اور اگر سارے مخلوقات مل کر اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی خدائی کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں ہونی۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ غنی حمید ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس کے اندر سراسر فائدہ ہے تو خود اس حضرت انسان کا ہے۔ اگر وہ شکر ادا کرے گا تو اس شکر کی بدولت اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، شکریہ ادا کرو گے نعمتوں میں تمہارے اضافہ کروں گا۔ صحیح طریقے سے جو شکریہ کا طریقہ ہے، جو رسول نے بتایا ہے، جس طریقے سے شکریہ ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جس طریقے سے اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنی ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کا شکریہ ادا کریں، اس کی عبادت اور اطاعت کریں،
دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو اس میں سراسر حضرت انسان کا فائدہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ فإن اللہ غنی، بے شک اللہ تو غنی ہے، وہ تو بے نیاز بادشاہ ہے، بے پرواہ ہے۔ حمید، اسے تمہاری تعریفوں کی کوئی ضرورت نہیں، اسے تمہارے الحمدللہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو تمام اچھی صفات کا مالک ہے، اور وہ تو منبع ہے کمالات کا۔ اگر آپ سارے کے سارے مخلوق مل کے جو ہے اس کی شکریہ ادا نہ کرو، پھر بھی وہ تمام تعریفوں کا حقدار ہے۔ وہ بے پرواہ ہے آپ کی تعریفات سے، آپ کی عبادتوں سے، اطاعتوں سے۔ حمید، اور تمام تعریفوں کا وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے، سب تعریفیں اسی کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، علم آتا ہے اللہ کی طرف سے، خیر آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ لقمان کے دل میں یہ جو حکمت کی باتیں آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی۔ تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنے اندر اگر کوئی خوبی دیکھے تو یہ نہ کہے کہ یہ میں نے کتنی اچھی بات کر دی، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو اور اعجاب نفس کے اندر مبتلا نہ ہو اور لوگوں پر تکبر اور غرور نہ کرے، بلکہ جتنی خوبیاں اور اچھائی آپ کے اندر ہے، صحت کے اعتبار سے، بول کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، حسن کی کوئی بھی خوبی جو آپ کے اندر ہے، تو یاد رکھیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، جیسے اللہ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی۔ تو یہ حکمت ہی کی باتیں تھیں جو لقمان نے کہی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، لقمان نے جب اپنے بیٹے سے کہا، لقمان تو عام وصیت کرتے تھے، عام نصیحت کرتے تھے، یہاں پہ بیٹے کو خاص کر ذکر کیوں کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جو ہے اور کسی کا خیر خواہ ہو کہ نہ ہو، لیکن اپنی اولاد کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ دوسرا انسان اس سے آگے بڑھے، لیکن ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے آگے بڑھے اور اس سے آگے نکلے۔ تو انسان کا سب سے بڑا خیر خواہ اس کے اپنے والدین ہیں۔ اب آپ عام انسانوں کو غلط گائیڈ کر سکتے ہو اپنے مفادات کے لیے، لیکن اپنی اولاد کو کبھی بھی آپ غلط گائیڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے لقمان علیہ السلام نے جو مجمع کی نصیحت تھی وہ اللہ تبارک و تعالی نے نقل نہیں فرمائی، بلکہ وہ نصیحت جو کہ اس نے اپنے بیٹے کو کی۔ تو اس سے سمجھ میں جانا چاہیے کہ اس نصیحت کے اندر کتنی خیر خواہی ہوگی اور یہ کتنا حق اور سچ ہوگا کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی۔ بیٹے کا نام تفسیر ابن کثیر کے اندر جو ہے وہ ساران لکھا ہوا ہے، سا کے ساتھ ساران۔ اور بعض نے کہا، جیسے امام رازی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ مشرک تھا، لیکن اکثر مفسرین نے کہا اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اور جب کہا لقمان نے لابنہ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا۔ اس سے پتہ لگا کہ باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا رہے، اپنے اولاد کو خیر کی بات، کوئی نہ کوئی دن میں ایک خیر کی بات اپنے اولاد کو لازماً بتاتا رہے۔ یہ اولاد کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ دنیا بھر کو نصیحت کرتے ہو، ان کو چھوڑو، اپنے گھر سے شروع کرو، سب سے پہلے نصیحت اپنی اولاد کو کرو۔ یا بنیہ، شفقت کا لہجہ، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، سب سے پہلی نصیحت لا تشرک باللہ، جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی، لا الہ الا اللہ، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ہاں، ہر جرم جو ہے وہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا ہے کہ فیصلہ کر دیا کہ میں اور جرائم آپ انسانوں کے معاف کر سکتا ہوں، کروں گا، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو اس لیے یہ ایسا جرم ہے کہ دنیا میں جب تک اس سے توبہ نہ کرے اور اس حال میں مر جائے تو اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اس مجرم کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اس جرم کے پاس بھی نہ پھٹکنا، لا تشرک باللہ،
اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یوں نہ کہنا کہ دو خدا ہیں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا کہ اللہ بھی پیدا کرتا ہے، مخلوق بھی پیدا کرتی ہے، اللہ کو بھی جیسا علم ہے مخلوق کو بھی ویسا علم ہے، اللہ کی قدرت مخلوق کی قدرت، اللہ سبحانہ و تعالی کی جو صفات ہے وہ کسی مخلوق کے اندر ماننا، ہرگز شرک فی صفات نہ کرنا۔ شرک فی العلم، شرک فی صفات اور شرک فی تصرف، کہ بھئی مخلوق بھی ہر وہ کام کر سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، ہرگز جو ہے شرک فی تصرف نہیں کرنا، اور خاص کر شرک فی الحکم نہ کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کے مقابلے میں، اس کے بھیجے ہوئے احکامات کے مقابلے میں اغیار کے احکامات اور قانون کو ترجیح دے دیں۔ شرک فی الحکم نہ کرنا، شرک فی العبادت نہ کرنا کہ اللہ نے عبادت کے جو طریقے انسانوں کو بتلائے ہیں وہ طریقے اغیار کے لیے کرے۔ شرک فی العبادت، تو یہ شرک کی جتنی اقسام ہیں، شرک فی الذات ہے، شرک فی صفات ہے، شرک فی العبادت ہے، شرک فی الحکم ہے، ان تمام قسم کے شرکوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے، بہت ہی بڑا ظلم۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز ایک جگہ کی نہیں ہے، اس کو آپ غلط جگہ پہ رکھ دیتے ہو، تو جب آپ اس جگہ کو غلط جگہ پہ رکھتے ہو تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ تو جو حق اللہ کا ہے وہ حق جب آپ مخلوق کو دیتے ہو تو یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دنیا کی اور بھی مظالم ہیں، ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی ناانصافی، سب سے بڑا استبداد، سب سے بڑا جرم وہ شرک ہے، شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ اور جرائم کو تو جرم سمجھتے ہیں، لیکن شرک کو کوئی بھی جرم نہیں سمجھتا۔ حتیٰ کہ لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ کوئی شخص اگر اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو، بدکار ہے، چور ہے یا دیگر اخلاقی برائیوں میں، تو معاشرہ اس سے نفرت کرے گا، لیکن پتہ لگے یہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، غیر اللہ سے مددیں مانگتا ہے، غیر اللہ سے استعانتیں کرتا ہے، تو کبھی بھی یہ لوگ اس سے نفرت نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ شخص سے تو سب سے بڑھ کر نفرت کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کو شریک کر رہا ہے اور اللہ کا حق مخلوق کو دے رہا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات بیان کی ہے جس میں والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور لقمان علیہ السلام کی یہ جو نصیحت ہے اس کو اس بات کے ساتھ مزید مضبوط اور پختہ کیا ہے کہ دیکھیں والدین جو ہے وہ دنیا کے اندر، دنیا کے حساب سے آپ کے ایک انسان کے دنیا میں آنے کا ایک ظاہری سبب ہے، ظاہری سبب ہے۔ پھر اس انسان کی تربیت اور اس انسان کی جو ہے پرورش اور اس انسان کی خوراک، غذا وغیرہ جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ پورا کرنے کا ایک ظاہری سبب ہے، گویا کہ ایک قسم کا مجازی خدا ہے۔ ہم اگر ایک الفاظ کے اس کے اندر کہیں تو دنیا کے حساب سے والدین دنیا میں آنے کا سبب ہے اور تربیت اور پرورش کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ والدین جو ہے کسی بھی مذہب کے اندر آپ چلے جائیں، اگر کوئی شخص والدین کی، والدہ کی، والد کی نافرمانی کرتا ہے، ہندو ہو، سکھ ہو، وہ کرسچن ہو، وہ منکر خدا ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ چائنیز ہو، کمیونسٹ ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب لوگ جو ہے والدین کے نافرمان کو برا سمجھتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں، اور والدین کے نافرمان جبکہ والدین اس پر ہر قسم کا احسان کر رہے ہیں، ہر قسم کی بھلائی اور خیر اس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ساری کی ساری انسانیت کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو وہ اس آدمی کو برا کہتی ہے۔ تو جب والدین جو کہ صرف ایک ظاہری سبب ہے دنیا میں آنے کا اور تربیت اور پرورش کا، جب اس کے نافرمان کو تم انسان برا سمجھتے ہو تو جو حقیقی موجد اور حقیقی خالق اور حقیقی رب اور پرورش کرنے والا ہے، اس کے نافرمان اور اس کے شرک، اس کے ساتھ شریک کرنے والے اور اس کے حق اٹھا کر
غیر اللہ کو دینے والے کو تم کیوں برا نہیں سمجھتے؟ ہاں، والدین کا نافرمان تو سب جو ہے ڈنڈے اٹھا کے اس کے پیچھے پڑ جائے اور اس کو برا کہیں، اس کی مذمتیں کریں، لیکن اللہ کے نافرمان کو، حالانکہ منعم حقیقی تو اللہ ہے۔ تو یہ لقمان ان الشرک لظلم عظیم کہ والدین کا نافرمان ظالم ہے، لیکن اللہ کا نافرمان شرک کی صورت میں اللہ کی نافرمانی وہ تو ظلم عظیم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے جیسے والدین کی نافرمانی نہ کرو، سارے انسانوں کا یہ قول ہے، اسی طریقے سے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہ کرو، یہ بھی ساری انسانیت کا قول ہونا چاہیے۔ منع میں دنیاوی، منع میں مجازی کے اکرام اور احترام اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے اوپر ساری انسانیت متفق ہے، اور منع میں حقیقی کا احسان ماننا اور اس کے احسانوں کا اعتراف، اس کی عبادت اور اطاعت مان کر کرنا، اس کو انسان نہیں مان رہا ہے، اور اکثر انسان اس کی نافرمانی، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی بے انصافی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے درمیان میں حضرت لقمان کی بات کو مضبوط کرنے کے لیے والدین کے جو احکامات ہیں اس سے اس بات کو مزید مضبوط کیا۔ فرمایا وصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے وصیت کی۔ وصیت کا لفظ اس جگہ استعمال کی جاتا ہے جب کوئی حکم بہت زیادہ مؤکد ہوتا ہے، تو اس لیے بہت سارے مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو۔ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ والدین کے متعلق احکامات آئے ہیں، تاکید آئی ہے، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو بوالدی، اس کے والدین کے متعلق۔ کیا تاکیدی حکم دیا؟ جیسے سورہ اسراء کے اندر ہے کہ اپنے والدین کا اکرام کرو، وقف جناح کا، اور اس کے سامنے جو ہے آپ پست آواز میں بات کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ، بعین طور کے اس کی عزت کرو اور اس کے ادب کرو، اس کا احترام کرو وغیرہ، اور اس کے لیے دعا کرو۔ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کی ضرورت حاجتیں پوری کرو۔ تو والدین جو ہے، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم کیا ہے والدین کے متعلق، خاص کر جو اس کی والدہ ہے، حملتہ امہ، اس کی والدہ کا شکریہ کیوں ادا کیا جائے اور اس کا احسان کیوں مانا جائے اور اس کا اکرام اور احترام؟ اس لیے کہ والدہ نے بڑی مشقت اٹھائی، اس کو اس کی والدہ نے پیٹ میں اٹھایا، وہنن علی وہنن، کمزوری بالائے کمزوری برداشت کرتے ہوئے، کمزوری پر کمزوری آ رہی، جیسے ہی حمل آتا ہے عورت میں ضعف اور کمزوریاں شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ حمل کے پورے ہونے تک آتا رہتا ہے۔ تو کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا، وہ فصال فی عامین، پھر بچہ جننے کی تکالیف کو اس نے برداشت کیا، پھر اس کے بعد جو بچے کی دودھ پلانا اور اس سے جو کمزوری اس کے جسم میں آتی ہے، اور اس بچے کی جو حفاظت کرنا اور اس بچے کا خیال رکھنا، نگہداشت کرنا، وہ معصوم بچے کی ہر ضرورت کو پورا کرنا، تو وہ فصال فی عامین، یہ 2 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے دودھ پلانے کا، تو فرمایا وہ فصال ہو، پھر دودھ چھوڑانا ہے فی عامین، 2 سالوں کے اندر۔ تو یہ تکلیفیں برداشت کی ہے، والدہ نے جسمانی طور پر یہ تکلیفیں برداشت کی ہے، اور والد نے اپنے اخراجات، پیسے لگائی، فکر لگائی، سوچ لگائی، ضرورتیں پوری کی، اس طریقے سے یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک۔ اب منع میں حقیقی اللہ ہے، اللہ فرماتے ہیں منع میں حقیقی ہونے کی وجہ سے میرا بھی شکریہ ادا کرو، میری عبادت اور اطاعت کر کے، ولوالدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو اس کی خدمت کر کے۔ اب کوئی شخص جو ہے یوں تسبیح اٹھا لے ہاتھ میں، اے اللہ تیرا شکریہ، تیرا شکریہ، تیرا شکریہ، اے اللہ تیرا شکر، نہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے، نہ اللہ کے احکامات، نہ اللہ کے دین کے بھیجے ہوئے دین کی ترویج اور اس کی تنفیذ میں کوششیں کرتا ہے، صرف ہاتھ میں جو ہے تسبیح پکڑ کے شکریہ شکریہ کے الفاظ کہہ رہا ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ اگر ایک شخص اپنے والدہ اس کو کہتی ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، اور اس نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی اور کہتا ہے
اے میری والدہ تیرا بہت شکریہ، اے میرے والد تیرا بہت شکریہ، نہ وہ والد کی بات مانتا ہے، نہ والدہ کی بات مانتا ہے، نہ ان کی خدمت کرتا ہے، تو ایسا بچہ فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا۔ تو اسی طرح جو شخص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو لائے۔ اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا چلنا، اپنا پھرنا، اپنی عبادت، اپنی اطاعت، اپنے گھر کی زندگی، اپنی معاشی زندگی، اپنی معاشرتی زندگی، اپنی سیاسی زندگی، اپنی حکومتی زندگی، اپنی خارجہ داخلہ پالیسیاں سب کی سب اللہ کے حکموں کے مطابق بنائے، یہ ہی شکر۔ ورنہ صرف زبان سے کھانا کھا لیا، ڈکا لیا، اللہ تیرا شکر، یہ شکر کوئی شکر نہیں ہے۔ حقیقی شکر ہے تو اس کا اثر آپ کے اندر ظاہر ہونا چاہیے۔ عرب والے جو ہے شکر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، کہتے دابۃ شاکرہ، وہ جانور، وہ چوپایا جس کی آپ خدمت کرتے ہو، بھینس یا جو ہے گائے وغیرہ، بکری وغیرہ، اس کی آپ خدمت کرتے ہو، اس کو آپ گھاس پھوس دیتے ہو، اس کو نہلاتے دھلاتے ہو، اس کو پانی دیتے ہو، تو آپ کی اس خدمت کا اثر اس کی جسامت میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہ گوشت پکڑتا ہے اور وہ دودھ زیادہ دیتا ہے، تو ایسا جانور کو جو ہے دابۃ شاکرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسا جانور ہے جس پر آپ کی خدمت کا اور آپ کے احسانات کا اثر ظاہر ہوا ہے۔ تو بندے کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی جسامت پر، اس کی 6 فٹ 5 فٹ کی جسامت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا اثر ظاہر ہو، تب وہ ہے شاکر۔ اور اگر صرف یوں ہی انگلیوں کے اوپر اور زبان سے جھوٹی شکریہ ادا کرے، یہ شکریہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، الی المصیر، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، والدین کے حقوق بہت ہیں، اللہ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کو ذکر کیا۔ تو حضرت لقمان کی بات لا تشرک باللہ اور ان شرک لظلم عظیم کو اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کے ساتھ ملا کر واضح کیا ہے کہ جیسے والدین کے نافرمان کو آپ برا سمجھتے ہو، ایسے ہی منعم حقیقی کے نافرمان کو بھی آپ برا سمجھیں۔ اب اس بات کو اور مزید مضبوط کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین جن کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کو جوڑا ہے، تو یہ جو والدین ہیں، یہ شرک اتنی بری چیز ہے، اتنی مذموم چیز ہے کہ اگر یہ والدین بھی آپ کو شرک کرنے کا کہے تو کبھی بھی شرک نہ کرنا، مر جانا لیکن شرک نہ کرنا، اس میں والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ شرک ایسی چیز ہے کہ ایسے والدین کی جن کا حقوق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ ملا کر بیان کیا، ایسے محسنین کی اطاعت بھی، ایسے منعمین کی اطاعت بھی اس معاملے کے اندر جائز نہیں ہے، اس معاملے کے اندر ان کی نافرمانی کریں۔ ہاں، ایسے شرک اتنی بری چیز ہے کہ ایسے محسنین کی بھی نافرمانی کا حکم دے دیا کہ ان کی نافرمانی کرو، بہت بری چیز ہے۔ ہاں، تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں یعنی والدین تجھے مجبور کرے اللہ اس بات پر ان تشرک بی کہ تو میرے ساتھ شریک کرے ما لیس لک بہ علم، اس کو جس کا تجھے کوئی علم نہیں، یعنی جس کا تجھے علم نہیں ہے اور شریک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو بھی شریک نہ کر، اور جس کا تجھے علم ہے کہ یہ تو خدا کا شریک ہو ہی نہیں سکتا تو اس کو تو بطریق اولا جو ہے تو اپنے علم کی روشنی میں شریک نہیں کرے گا، اور جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کو بھی تو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، یعنی بالکل کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ فلا تطعهما، ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، ہاں، اس معاملے کے اندر ان دونوں کی بات نہ ماننا۔ حضرت سعد ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، اس کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور کہا میں یوں بھوکی پیاسی رہوں گی، مر جاؤں گی، اور لوگ جو ہے کل تجھے طعنہ دیں گے کہ دیکھو یہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ ایک دن نہیں کھایا، کمزوری آئی، دوسرے دن نہیں کھایا پیا، تیسرے دن اور مزید غشی آنے لگی، بے ہوشی طاری ہونے لگی، لوگوں نے سعد ابن مالک کو لعنت ملامت شروع کی۔ سعد جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہا امی جان آپ مجھ پر بہت
مہربان ہو اور آپ کی عزت میرے جو ہے سر آنکھوں پر ہے، لیکن یاد رکھیں کہ میں ہرگز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا اور ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے نہیں پھروں گا۔ اگر آپ کے جسم میں 100 جانیں 100 روحیں ایک کے بعد دیگرے نکلتی رہی اور آپ پر 100 مرتبہ بھی موت آ جائے، مجھے یہ تو قبول ہے لیکن اس دین سے میں پھر جاؤں، اللہ کے ساتھ شرک کروں، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ تو جب ان کی والدہ نے اس کے عزم مصمم کو دیکھا اور اس کے پختہ ارادے کو دیکھا تو کھانا پینا شروع کر دی۔ تو فلا تطعهما، ان کی اطاعت نہ کریں، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، ایک اصلاح ساتھ ساتھ کہ کوئی یہ نہ سمجھے وہی اطاعت نہ، اب تو کھلی چھوٹ مل گئی والدین کی نافرمانی سی، نہیں، صرف اس معاملے میں ان کی اطاعت نہ کرنا، باقی صاحبہما، ان کا صاحب رہنا، ان کے ساتھی رہنا، ان کی مصاحبت میں رہنا، صاحبہما فی الدنیا، والدین کے ساتھ رہنا، یہ حکم ہے، صاحبہما فی الدنیا، ان دونوں کے ساتھ مصاحبت، صحبت، والدین کو وقت دو اپنے یار، بوڑھے ہو جاتے ہیں، دوستوں کو وقت دے رہے ہیں، ٹی وی پہ وقت دے رہے ہیں، فلموں کے لیے وقت دے رہے ہیں، لیکن والدین کے لیے کوئی وقت نہیں، والدین کے لیے وقت نکالے، مصاحبت اختیار کرے، صحبت ان کی اختیار کرے، وصاحبہما، اللہ کا حکم ہے کہ ان کی صحبت اختیار کرے، پھر دنیا کے اندر ان کے ساتھ آپ برتاؤ کریں، معروفاً، دستور کے مطابق، حق کے موافق، جو شریعت نے ان کے حقوق بتلائیں وہ حقوق آپ ان کو دیں، اور جس موقع پر شریعت نے ان کی نافرمانی کا کہا ہے تو وہاں پہ ان کی بات نہ مانیں، لیکن باقی ان کی ضرورتیں، ان کے اخراجات، ان کا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے اوپر لازم اور یہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ دنیا کے معاملے میں والدین کے ساتھ رہیں اور والدین کی خدمت کریں، باقی دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں آپ ان کی فرما برداری نہ کریں، واتبع سبیل من اناب الیہ، پیروی کریں اس شخص کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے، یعنی نیک صالح علماء اتقیاء ان لوگوں کے راستے پر چلیں، انبیاء کرام کے راستے پر چلیں، اولیاء کرام اور صحابہ کرام کے راستے پر چلیں، دین کے معاملے کے اندر اپنا پیشوا ان کو بنائیں، والدین کو اپنا پیشوا نہ بنائیں، دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں آپ کے پیشوا وہ ہونے چاہیے جو کامیاب ہو کر گزرے ہیں، دنیا سے موحد ہو کر گزرے ہیں، وہ آپ کے پیشوا ہونے چاہیے، باقی دنیا کے معاملے میں آپ پیشوا اپنا والدین کو بنائیں اور ان کے ساتھ رہیں۔ واتبع سبیل من اناب الیہ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے، فانبئکم، پس میں تمہیں بتلا دوں گا، بما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے دنیا کے اندر۔ تو یہ بیچ میں 2 آیتیں جو ذکر کی ہے والدین کے حقوق کے اندر، اس میں 2 انداز سے حضرت لقمان کی بات لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم کو مضبوط اور پختہ کیا گیا عقلی دلائل کے ساتھ۔ یا بنیہ، اے میرے بچے، لقمان کی نصیحت دوبارہ، انہا ان تکو مثقال حبۃ، اللہ تعالیٰ کی حقوق کو ذکر کیا کہ شرک مت کرنا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کو بیان کر رہے ہیں اور اس کی قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ایسی ذات ہے، اس علم کے اعتبار سے اور اپنی قدرت کے اعتبار سے کہ تو کوئی بھی عمل کرے، کہیں پر بھی کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ چھپ نہیں سکتا، یہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو قیامت کے دن سب کے سامنے لے کر آئے گا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی علم اور قدرت کو بیان کیا گیا۔ یا بنیہ انہا ان تکو مثقال حبۃ، کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ اپنے جسامت کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اگر تیرا عمل بہت ہی چھوٹا ہو، بہت ہی معمولی ہو، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک ذرے کے برابر ہو، چھوٹا معمولی عمل جو صرف تو جانتا ہے، تیرا نفس جانتا ہے، کسی تیرے دائیں بائیں بیٹھے لوگوں کو بھی نہیں معلوم، تجھے ہی معلوم ہے کہ تو نے آنکھوں میں کیا جو ہے سوچا اور کس طرف کس انداز سے دیکھا۔ تو کوئی عمل اس لیے مخفی ہوتا ہے کہ وہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اور کوئی عمل اس وجہ سے مخفی ہوتا ہے کہ وہ حجاب اور پردوں کے اندر ہوتا ہے، اور کوئی عمل اس وجہ سے مخفی ہوتا ہے کہ وہ دور ہوتا ہے، اور کوئی چیز اس لیے مخفی ہوتی ہے کہ وہ تاریکی کے اندر ہوتی ہے۔ یہ 4 وجوہات ہیں کسی چیز کے پوشیدہ ہونے کے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ پوشیدہ ہونے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص عمل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ عمل چھپ نہیں سکتا۔ کوئی عمل جتنا بھی چھوٹا ہو، معمولی ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، مخلوق سے تو چھپ سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ فتکن فی صخرۃ، کوئی عمل جو ہے چٹان کے اندر ہو، یعنی پردوں کے پیچھے ایسے سختے بتے چٹان جس کے اندر کسی نے کوئی عمل کیا، معمولی چھوٹا سا عمل جو چٹان کے اندر ہے وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ او فی السماوات، کوئی عمل جو ہے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، آسمانوں کے اندر ہو، ہاں وہ لوگوں سے تو چھپ سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ او فی الارض، زمین کی تہہ کے اندر ہو، جہاں اندھیرے ہی اندھیرا ہے، اندھیرے کے اندر ہو، کسی سب سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے کر آئے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کو جانتا ہے، فرمایا اللہ اس عمل کو لے کر آئے گا۔ اس میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ اور اگر صرف یوں کہہ دیتے کہ یعلم بہ اللہ، تو بہت سارے لوگ کوئی چیز جانتے ہیں لیکن اس چیز کو پیش کرنے پر انہیں کوئی قدرت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ یعلم نہیں کہا بلکہ یاتی فرمایا کہ اللہ کو صرف علم نہیں ہے بلکہ اللہ کو اس کے اوپر قدرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کو، اس عمل کو جاننے کے ساتھ ساتھ، اس کے علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس کو لانے پر بھی قدرت ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین خبردار ہے۔ تو یہ اللہ کے علم اور قدرت کو اللہ کا تعارف چلا، شرک نہ کریں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق جو ہے وہ نماز کی صورت میں ہے۔ تو نماز جو ہے من اقامہا فقد اقام الدین، مشہور حدیث ہے، جس نے نماز قائم کی پورا دین پر عمل آسان ہے اس کو۔ نماز قائم کریں۔ اس سے پتہ لگا کہ حضرت لقمان علیہ السلام انبیاء کے پیروکار تھے، اس لیے کہ نماز کا جو طریقہ ہے وہ انبیاء کرام نے دیا ہے۔ اس لیے بعض جو ہے لوگوں کا یہ کہنا کہ لقمان جو ہے وہ کسی بھی نبی کے پیروکار نہیں تھے بلکہ اپنی عقل سے اس نے خدا کو پہچانا، یہ بات درست نہیں ہے۔ بلکہ اقیم الصلاۃ، صلاۃ مخصوص انداز سے اللہ کی عبادت کرنا، نماز مخصوص طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا، یہ بغیر وحی کے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ لگا کہ حضرت لقمان جو ہے وہ انبیاء کرام کے متبع اور پیروکار تھے۔ اور اس سے دوسری یہ بات پتہ لگی کہ نماز کا حکم جیسے اس امت کے اندر ایسے سابقہ تمام امتوں کے اندر بھی تھا، اگرچہ اس نماز کی ادائیگی کے طریقے الگ الگ تھے۔ تو سب سے اہم حکم دیا کہ نماز قائم رکھیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اس لیے کہ کسی کو نصیحت کرنی ہو جامع انداز، اہم چیزیں ان کو بیان کریں۔ ہاں اب وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، اب آپ جب موحد ہو گئے اور اللہ کی صفات کو آپ نے مان لیا، اللہ کی ذات کو مان لیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، اور اللہ کا حق جو سب سے پہلا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے، نماز آپ نے ادا کیا، تو باقی حقوق بھی آپ نے ادا کر دیے، آپ کامل ہو گئے، آپ خود کامل ہو گئے۔ اب آپ نے صرف اپنے کامل ہونے پر اکتفا نہیں کرنا ہے بلکہ اور لوگوں کو بھی کامل بنانا ہے۔ اب وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ کے اندر تکمیل کا ذکر ہے کہ آپ کامل ہوئے، اب آپ مکمل بننا ہے، آپ نے اور لوگوں کی تکمیل کرنا ہے۔ اب آپ نے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، جو انبیاء کرام کی تعلیمات ہے اس کو لوگوں کو بیان کرنا ہے، اور لوگوں کو اس چیز کا صرف بیان کرنا نہیں بلکہ حکم دینا ہے، آرڈر دینا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور آرڈر آپ تب دو گے جب آپ کے پاس اختیارات ہو آرڈر دینے کی۔ اس میں اشارہ اس کے بات کی طرف کہ وہ عہدے اور وہ مناصب جن منصبوں پر رہ کر آپ آرڈر دے سکو، وہ مناصب حاصل کرو۔ آپ یہاں پر جو ہے کسی کو داڑھی پہ ہاتھ لگاتی ہے اور کہتے ہیں حضرت آئے نماز کے لیے، نماز کا ٹائم میں منت کرتے ہو، نماز پڑھ لیجئے، روزہ رکھ لیجئے، یہ جو ہے التماس کہلاتا ہے، یہ التماس ہے، یہ آرڈر نہیں ہے۔ آرڈر ہے چلو نماز کا وقت ہے نماز پڑھو، یہ ہے آرڈر۔ اللہ نے التماس کا نہیں کہا، اللہ نے کہا آرڈر دو، حکم دو نماز کا۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، برائی سے منع کرو۔ برائی وہ ہے جو انبیاء کرام نے بتلائی، اچھائی اور برائی کا معیار انبیاء کرام کی تعلیمات ہے۔
جن چیزوں کو انبیاء کرام نے اور خاص کر جناب سرور کائنات نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین آخر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، وہ چیزیں اچھائی ہے اور وہ چیزیں برائی ہے۔ یہ ہے ہمارے نزدیک معروف اور منکر کا معیار۔ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے اپنے ذہنوں سے معروف اور منکر کے معیار بنائے ہوئے ہیں کہ جس کو سارے انسان اچھا سمجھے وہ معروف، جس کو سارے انسان برا سمجھے وہ برائی۔ تو کل کو یہ سارے انسان جیسے آج کل لگے ہوئے ہیں، اکثر انسان جو ہے بے حیائی کو جائز کہہ رہے ہیں، بے پردگی کو جائز کہہ رہے ہیں، شراب کو درست کہہ رہے ہیں، تو ان لوگوں کے نزدیک یہ سب کے سب چیزیں معروفات کے اندر داخل ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ امر بالمعروف میں اشارہ اس بات کی طرف کہ وہ مناسب اختیار کریں، وہ منصب لیں کہ جن منصب پر آپ فائز ہو کر لوگوں کو آرڈر دے سکیں۔ تو معروف کا صرف آپ نے التماس اور عاجزی سے درخواست نہیں کرنی ہے، بلکہ معروف کا آپ نے آرڈر دینا ہے، خود مکمل ہو کے لوگوں کو مکمل کرنا ہے۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس پر یہ جو آپ توحید لاؤ گے تو حقیقی توحید اتنی آسان نہیں ہے، اور اللہ کی صفات جو آپ مانو گے اور شرک کی نفی خصوصاً جب آپ کرو گے تو یاد رکھیں کہ اس پر پھر بہتیرے لوگ کھڑے ہو جائے گی آپ کی مخالفت پر۔ ہاں، اللہ اللہ کرنے میں کوئی آپ کے ساتھ نہیں جھگڑے گا، اصل جو تکلیف ہوگی لا الہ الا اللہ سے ہوگی، لا الہ کی تلوار سے ہوگی۔ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی کشتیاں پار لگانے والا نہیں ہے، کوئی کسی کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے والا نہیں ہے، کوئی عزتیں دینے والا نہیں ہے، کوئی ذلتوں کو ختم کرنے والا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی مال دولت دینے والا نہیں ہے، کوئی کاروبار میں برکتیں دینے والا نہیں ہے، الا اللہ، مگر ایک اللہ، سب کی نفی۔ تب دیکھیں لوگ کیسے جو ہے آپ کے مخالف ہوتے ہیں، اور اس پر آپ پر تکلیفیں آئے گی، پریشانی آئے گی۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کریں اس پر جو آپ کو پہنچے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ تاکیدی احکامات میں سے، یہ جو احکامات ہے نماز، توحید، امر بالمعروف نہیں یعنی منکر، یہ تاکیدی احکامات میں سے، اور یہ تقریباً تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں مشترک رہے ہیں، اس لیے یہ انتہائی مؤکد حکم ہے۔ اور دوسرا معنی عزم الامور، پختہ اور ہمت والے جو ہے کاموں میں سے ہیں، ہمت والے احکامات۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب انسان کامل ہو گیا اور مکمل ہو گیا اور اب دوسروں کو بھی اس نے مکمل کرنا شروع کر دیا، تو ممکن ہے کہ اس کے اندر خود پسندی آ جائے اور اس کے اندر غرور اور تکبر آ جائے۔ علم ایسی چیز ہے کہ علم اپنے جاننے والے کے اندر تکبر اور غرور پیدا کرتا ہے، اور لوگوں کو کمتر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، یہ وسوسہ علم کے جاننے والوں کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، خاص کر جب لوگ اس کے ہاتھ و جوگ در جوگ جو ہے وہ ہدایت کو پا رہے ہو، تو شیطان اس طریقے سے وار کر سکتا ہے اور اس کا نقصان کر سکتا ہے۔ تو شیطان کے اس دروازے سے اللہ تعالی نے متنبہ فرمایا کہ یاد رکھو کبھی کسی انسان کو گھٹیا نہ سمجھنا، حقیر نہ سمجھنا، کمتر نہ سمجھنا، تکبر کی کوئی حالت اور تکبر کا کوئی فعل اور قول آپ سے ظاہر نہ ہو، خود پسندی کے اندر ہرگز مبتلا نہ ہونا، اس لیے کہ آپ سے جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، آپ کے اس میں کوئی کمال نہیں۔ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ، سار کہتے ہیں وہ بیماری کو جو اونٹ کو ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی، تو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، مت پھیرے اپنے رخسار کو للناس، لوگوں سے، کوئی آئے ملنے کے لیے نہیں ہے، ملاقات نہیں کر، منہ پھیر رہے آپ اس سے، ایسے نہ کریں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اتراکم مت چلیں، ایسی گاڑیوں میں چلنا کہ جو متکبرانہ ہے، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، عام گاڑیوں سے نہیں، ایسی گاڑی لے کر آؤ کہ جس میں ہمارا ایک روب نظر آئے، ہمارا ایک دبدبہ نظر آئے، سب تکبر کی علامتیں ہیں۔ زمین پہ ایسے نہ چلو جو تکبر والی چال ہے، ایسی گاڑیوں میں مت بیٹھو جو آپ کے اندر تکبر اور غرور پیدا کرے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، جب اللہ نے پسند نہیں کیا نعمتیں چھن جائے گی، نعمت وبال بن جائے گی تیرے اوپر۔
اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کل مختال، ہر اس شخص کو جو خود پسند ہے، خود پسندی کی بیماری میں مبتلا ہے کہ ہو یہ میرے اندر تو اتنی تھی اچھی صفات، فخور تکبر کرنے والا ہے، دوسرے لوگوں کو گھٹیا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے۔ وقصد فی مشی کا، میانہ روی اختیار کر اپنے چلنے میں، نہ بھاگ بھاگ کے چل، نہ بالکل مریل چال چل، مشی کا اپنی رفتار میں، اپنی زندگی کی رفتار کے اندر۔ اسلام کے اندر جو ہے میانہ روی وہ بہت بڑا درس، بہت بڑا سبق، خیر جو ہے وہ میانہ روی کے اندر۔ صراط مستقیم کہتے ہی درمیانے راستے کو ہے جو سیدھا مقصد تک پہنچ جاتا ہے، ہاں، نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف، بلکہ سیدھا مقصد تک پہنچے۔ تو میانہ روی اپنے چلاؤ کے اندر، اپنے چال چلن میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے کھانے پینے، اپنے عیش و عشرت کے اندر، اپنے کپڑے رہنے سہنے کے اندر میانہ روی اختیار کریں۔ کبھی یہ نہ ہو کہ آپ تکبرانہ چال کی وجہ سے ایسے محلات بنانے لگے جو آپ کے اندر تکبر پیدا کرے، اور ایسی روش اختیار کریں کہ جو آپ کے اندر تکبر اختیار کرے پیدا کرے۔ تو اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کریں۔ وغضض من صوتک، اور اس قسم کے لوگ پھر جب ان سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں تو پھر ان کی آوازیں بھی بلند ہو جاتی ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ایک عام بات ہوتی ہے اس کو چلا کر کرتے ہیں، شور شرابے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ دوسروں پر اپنی آواز کو بلند کرنا یہ دلیل کی پختگی کی علامت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آواز کی بلندی یہ دلیل کی پختگی ہوتی، یہ بات کی پختگی اور صحت ہوتی، تو پھر گدھے کی آواز تو سب سے بلند ہے، تو کیا اس کی دلیل اور اس کی بات سب سے زیادہ پختہ اور مضبوط ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اپنی آواز کو پست کریں۔ وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز وہ گدھے کی۔ تو یہ آخری نصیحتیں جو کی گئی ہے ان اللہ لا یحب سے، یہ اوپر جو کامل اور مکمل ہونے والا ہے، مکمل کرنے والا شخص ہے، اس شخص کے اندر سے خود پسندی، اعجاب نفس، تکبر اور غرور کی بیماری کو ختم کرنے کا ایک نسخہ ہے کہ جب آپ اپنے رکھ رکھاؤ کے اندر، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اندر میانہ روی اختیار کرو گے، اپنی آواز کو نیچے کر کے لوگوں سے بات کرو گے، تو آپ کے اندر تکبر اور خود پسندی کے جراثیم پیدا نہیں ہوگے، اور اللہ تعالیٰ ان قسم کی روحانی بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ تکبر اور خود پسندی کی بیماریوں کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا کیمیا، ایک نسخہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دے دیا۔ اللہ تعالیٰ تمام روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں پر سورہ لقمان کا دوسرا رکوع پورا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے